اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رات اور ایک سنت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو اس میں خاص معمولات جو رسول پاک کی سنت سے ثابت ہوں، اس میں پہلا تو میں نے بتایا کہ روزے رکھنا کثرت سے اس مہینے میں، دوسرا بتایا کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا، تیسرا 15 شعبان کی رات میں خاص طور پر قبروں کی زیارت کے لیے جانا۔ اس کے علاوہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھی۔ کیا کی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک نماز پڑھی۔ کتنے رکعت؟ 14 رکعت۔ یہ حدیث پاک جو سنانے لگا ہوں نا، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں 15 شعبان کی رات تھی، میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ رسول پاک مجھ سے پہلے مسجد میں آئے ہوئے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہی جا رہے ہیں، پڑھتے ہی جا رہے ہیں، پڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ میں حضور کے انتظار میں بیٹھا رہا، میں دیکھتا گیا کہ حضور کتنے رکعت پڑھتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل بغیر کسی سے کچھ بات کیے کہ 14 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 رکعت نماز ادا فرمائی تو اس کے بعد پھر بیٹھ گئے سرکار، پھر بھی کسی سے بات نہیں کی، اور کیا تلاوت کیا؟ 14 مرتبہ سورہ فاتحہ تلاوت کیا سرکار نے، الحمدللہ رب العالمین کا سورہ 14 مرتبہ پڑھا۔ اس کے بعد 14 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، 14 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 14 مرتبہ قل اعوذ برب الناس۔ کتنے سورے پڑھے سرکار؟ 4 سورے پڑھے، الحمدللہ رب العالمین کا سورہ، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ 4 سورتیں کتنے مرتبہ پڑھے؟ 14 مرتبہ پڑھے، اور ایک بار آیت الکرسی پڑھے اس کے بعد، اور ایک مرتبہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128۔ سورہ توبہ 11ویں پارے میں ختم ہوتا، 11ویں پارے میں جہاں سورہ توبہ ختم ہو رہا نا، وہاں نیچے سے سیکنڈ آیت، لاسٹ سیکنڈ، وہ کیا ہے؟ آیت نمبر 128 ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ آیت رسول پاک نے تلاوت فرمائی۔ کیا کیا پڑھے سرکار؟ 14 رکعت نماز پڑھے، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، 4 سورتوں کو 14 بار پڑھے، پھر اس کے بعد آیت الکرسی ایک بار، سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 ایک بار۔ یہ پڑھ کے حضور جو دعا مانگنی تھی رسول پاک نے دعا مانگی۔ اس کے بعد حضور پلٹے تو حضرت علی مرتضیٰ کو دیکھا، حضرت علی نے سوال کیا، یا رسول اللہ ایسی نماز میں آپ کو پہلے کبھی پڑھتے نہیں دیکھا، کیا بات ہے؟ یہ نماز کیا صرف آپ کے لیے خاص ہے یا میں بھی پڑھ سکتا ہوں؟ تو سرکار نے فرمایا، علی آج کی رات جانتے ہو کون سی رات ہے؟ یہ نصف شعبان کی رات ہے۔ یہ رات میں جو بھی بندہ قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ پاک وہ بندے کی خاص طور پہ مغفرت فرماتا ہے۔ تو اس رات کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے بولے سرکار، اور اس رات میں کثرت کے ساتھ اللہ پاک رحمت اور بخشش کے فیصلے فرماتا ہے، رحمت عطا فرماتا اپنے بندے کو۔ تو جو کوئی مجھے تم جس طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھے، یہ نماز اس رات میں جو بھی بندہ پڑھتا ہے، اے علی اللہ رب العزت اس بندے کو 20 مقبول حج اور 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ نماز پڑھنے والے کو 20 مقبول حج، 20 سال کے مقبول نفل روزوں کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ اس 15ویں تاریخ کو روزہ رکھتا ہے، یعنی رات میں عبادت ہو گئی، یہ نماز پڑھ لیا، صبح میں روزہ رکھ لیا، تو حضور فرمائے اس کو مزید اللہ تعالیٰ اور 2 سال کے ایکسٹرا روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ حضور نے حدیث پاک میں فضیلت بیان فرمائی۔ حدیث کس میں؟ امام بیہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا، کتاب الصوم حدیث نمبر 3683 ہے۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا اس رات میں نماز کا بھی رسول پاک نے ایک الگ سے کیا کیا؟ اہتمام فرمایا۔ تو اگر موقع ہے تو یہ نماز کو پڑھ لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ 100 رکعت نفل صوفیہ اکرام سے منقول ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں
کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص 30 صحابہ اکرام سے مجھ تک یہ بات پہنچی، بولے کون بول رہی ہے؟ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جلیل القدر تابعی ہے، اور انہوں نے ڈائریکٹلی صحابہ اکرام سے ملاقاتیں کیے، اور خواجہ حسن بصری حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے خلیفہ ہے، سمجھ رہے آپ؟ ان سے بیعت بھی حاصل کیے سوئے۔ تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 30 صحابہ اکرام سے مجھ تک یہ بات پہنچی کہ جو کوئی شخص شعبان کی 15ویں شب میں، یعنی شب برات میں 100 رکعت 2 رکعت سے نفل ادا کرے، اس طرح کے ہر رکعت میں کیا کرے؟ سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھے، اور 100 رکعت نفل ہو جانے کے بعد جو دعا کرنا ہے کر لے۔ تو جو بندہ اس نماز کو پڑھتا ہے 100 رکعت، 2 رکعت پہ سلام پھیر دینا ہے، ہر رکعت میں کیا پڑھنا ہے؟ علم کا سورہ 1 بار، 10 بار قل هو اللہ احد۔ تو 30 صحابہ اکرام سے مجھ تک یہ بات پہنچی کہ اللہ تعالی ہر رکعت کے بدلے وہ بندے پر 70 بار اپنی رحمت کی نظر فرمائے گا، اور اس بندے کی 70 ضرورتوں کو ایک رکعت کے بدلے میں پوری فرمائے گا، اور اس میں سے ادنا درجے کی جو اس کی حاجت روا ہوگی وہ اس کے گناہوں کا معاف ہونا ہے، بولے سرکار۔ کون؟ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، کہ 30 صحابہ سے مجھ تک یہ بات پہنچی۔ اور اس 100 رکعت والی نماز کو حضور غوث پاک نے اپنی کتاب الغنیہ لطالبی طریق الحق میں بیان کیا، جوامع الکلم کے صفحہ نمبر 169 پر بھی یہ حدیث پاک، یہ روایت کیا ہے؟ موجود ہے۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ اگر کوئی بندہ پوری رات شب دار رہنا چاہ رہا ہے اور وہ یہ 100 رکعت بھی پڑھ لینا چاہ رہا ہے، وہ 14 رکعت کے علاوہ وہ یہ بھی پڑھ لے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔